آج ہم انشاءاللہ عزیز حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے عصا مبارک کے ایک اور معجزے کی بات کریں گے، اور وہ معجزہ بڑا کمال کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت کرتے رہے، لیکن فرعون کی جو سرکشی تھی وہ اور بڑھنے لگی اور وہ بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنے لگا۔ لیکن جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ مصر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو اتنے میں فرعون کو بھی خبر پہنچی کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ تو فرعون اور فرعونی لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے تھے۔ تو جب ایک مقام آیا، دریا کے پاس پہنچے، تو بنی اسرائیل والے گھبرا گئے کہ اب کیا کریں۔ لیکن اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام بالکل مطمئن تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب جو حکم آئے گا کرنا وہی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا خون خوار لشکر ہمارے بالکل قریب آن پہنچا ہے، تو وہ بالکل ڈر گئے۔ تو اتنے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کا یہ جو عصا مبارک ہے اس کو دریا پر ماریے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس دریا پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا میں 12 رستے بنا دیے کہ جس سے ہر قبیلے والا بنی اسرائیل کے جو قبیلے والا تھا وہ اس رستے سے بالکل آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ دریا کے اندر رستے بن چکے ہیں تو فرعونی اور بھاگے کہ اب تو ہم بنی اسرائیل والوں کو پکڑ لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا نظارہ اس طرح کروایا کہ جب فرعون بالکل دریا کے درمیان میں آ گئے تو دریا بالکل اپنی پرانی حالت پہ واپس آ گیا، وہ پھر موجیں مارتا ہوا دریا بن گیا۔ تو وہ فرعونی اس میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ظالموں کو نیست و نابود کیا کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ فرعون نے ساری عمر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آج تک عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطمئن ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی مددگار ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا مددگار وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ سن لو کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان پر نہ غم ہے نہ یہ غمگین ہے اور نہ یہ ان پہ خوف ہے۔ تو اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے تو جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، اس کی ساری ٹینشنیں اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو فوری طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری مدد بھی کرے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کی مدد فرماتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ اے میرے بندو میں نے اس پہ یہ احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔